آقا فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو مسلمان کے اوپر یہ حق ہے مسلمان کا کہ وہ اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے جائے، بیمار بھائی کو دیکھنے جائے۔ آج باپ بیمار پڑا ہے اولاد دیکھنے نہیں آتی، بھائی بیمار پڑا ہے بھائی دیکھنے نہیں آتا، پڑوسی بیمار پڑا ہے پڑوسی دیکھنے نہیں آتا، رشتہ دار بیمار پڑے رشتہ دار دیکھنے نہیں جاتے۔ میرے عزیزوں، بیمار کو دیکھنے میں کتنا ثواب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان بھائی اپنے بیمار مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے تو جیسے ہی اپنا قدم گھر سے نکالتا ہے واپس آنے تک اللہ کی رحمت کے 40,000 فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ کتنا ثواب ہے بیمار کو دیکھنے جانے میں۔ اور جب بیمار کے پاس جاؤ تو ایسی باتیں نہ کرو جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ شریعت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی کہ اس کے پاس بیٹھ کے ایسی باتیں کریں۔ بعض جگہ عورتیں پہنچ جاتی ہیں دیکھنے کے لیے، معاذ اللہ کیا کہتی ہیں، ارے فلاں اس بیماری میں مر گیا، فلاں اس بیماری میں بچا نہیں، فلاں کے لاکھوں روپیے اٹھ گئے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا مریض کے سامنے بیٹھ کے۔ شریعت ہماری کہتی ہے کہ جب مریض کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے ایسی باتیں کرو جس سے اس کے دل کو سکون ملے۔ اس سے کہو اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مالک علی الاطلاق ہے، اللہ رب العزت بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ رب العزت پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری ہو اللہ رب العزت نے اس کی بھی دوا رکھی ہے، اللہ پاک نے اس کی شفا رکھی ہے۔ بڑی سے بڑی بیماریاں دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتی ہیں، بڑی سے بڑی بیماریاں ولیوں کے وسیلے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تم پریشان مت ہونا، اللہ تمہاری بیماری میں شفا عطا فرمائے گا، اللہ تمہاری بیماری کو دور فرمائے گا۔ جب اس طرح کی باتیں کرو گے تو اس کے دل کو سکون ملے گا، اس کے دل کو آرام ملے گا۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان کے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ پہلا حق جب سلام کرے تو سلام کا جواب دے، دوسرا حق جب وہ دعوت کرے تو دعوت اس کی قبول کرے، تیسرا حق جب اسے چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے، چوتھا حق جب وہ بیمار پڑ جائے تو اسے دیکھنے کے لیے جائے، پانچواں حق آقا فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے جنازے میں شامل ہو، اس کے جنازے میں شامل ہو۔ یہ مسلمان کا حق ہے مسلمان کے اوپر۔ آج ہم دیکھا یہ جاتا ہے کہ امیروں کے جنازے میں تو دوڑ دوڑ کے آدمی کاندھا لگاتا ہے اور غریبوں کے جنازے میں جانا تک پسند نہیں کرتا۔ سگا بھتیجا، سگا بھانجا، سگا بھائی، اگر غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہوگی، جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بزرگ کا ذکر کرتا ہوں، نام ہے ان کا مسلم بن عمرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک قبر کھودنے والا رہتا تھا جو قبرستان میں قبر کھودنے کا کام کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا لاؤ ان کے پاس جاؤں، بزرگ ہیں وہ کوئی نصیحت کی بات مجھے بتائیں گے، جیسے ہمارے یہ بزرگ ہیں کبھی ان سے کہنا کہ بابا کوئی نصیحت کی بات بتاؤ تو یہ اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات یاد کر کے آپ کو بتائیں گے کہ جو بڑی نصیحت والی ہوگی۔ میرے عزیزوں، مسلم بن عمرو کہتے ہیں میں کہ گیا ان بزرگ کے پاس میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا ان سے، میں نے کہا بابا آپ کوئی نصیحت کی بات مجھے بتاؤ، آپ نے قبرستان میں بہت سالوں تک قبر کھودنے کا کام کیا ہے، کوئی عبرت کوئی نصیحت کی بات بتاؤ۔ وہ بزرگ رونے لگے، کہتے ہیں اے مسلم بن عمرو آج میں تجھے ایک نصیحت کی بات بتاتا ہوں، وہ ایسی بات جس نے مجھے سدھار دیا، وہ ایسی بات جسے دیکھ کے میں بدل گیا۔ کہا بابا بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن گرمی بہت پڑ رہی تھی اور میں نے قبرستان میں قبر کھودنا شروع کیا۔ میں نے ایک قبر کو کھودا تو کہتے ہیں کہ پھر دل میں خیال آیا کہ لاؤ ایک قبر اور تیار کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے 2 قبریں تیار کر لی، پھر میں سوچنے لگا کہ لاؤ تو ایک قبر اور تیار کر لوں تاکہ تھوڑی اجرت زیادہ مل جائے، تھوڑے پیسے زیادہ مل جائیں۔ آج بھی شہر میں لوگ اجرت پہ قبر کھودتے ہیں، آج بھی شہروں میں آپ جائیں گے تو پیسے لے کر کے قبر کھودی جاتی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں قبر
کھودنے لگا. جب میں نے تیسری قبر کھودی تو اس کے اندر سے تپش آنے لگی, آگ کا سینک آنے لگا, جیسے کہیں پر آگ جل رہی ہو تو دور سے اس کی تپش محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں جب میں قبر کھود رہا تھا تو اس میں سے تپش آ رہی تھی, آگ کا سینک آ رہا تھا. کہتے ہیں میں نے محنت کر کے قبر تیار کر لی. کہتے ہیں اب میں ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا تاکہ تھوڑا آرام کر لوں اور میں دیکھوں کہ ان قبروں میں کون آتا ہے. کہتے ہیں آسمان سے دو لوگ اترے, ایک سرہانے کھڑا ہوا, ایک پائنتی کھڑا ہوا. کہتے ہیں سرہانے کھڑے ہونے والے نے پائنتی کھڑے ہونے والے سے کہا لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں؟ کہا اس کی قبر کو لکھ دے, 40 گز چوڑا 40 گز لمبا لکھ دے. انہوں نے لکھ دیا. دوسری قبر کے پاس آئے, کہا اس کو لکھ. کہا کیا لکھوں؟ کہا جہاں تک نظر جائے وہاں تک اس قبر کو سادہ لکھ دے, وہاں تک اس قبر کو چوڑا لکھ دے. کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں یہ سارا منظر. جب وہ تیسری قبر کے پاس آئے جس میں آگ کی تپش آ رہی تھی, آگ کا سینک آ رہا تھا, کہتے ہیں میں نے کیا سنا, وہ کہنے والا کہہ رہا تھا لکھ. کہا کتنا لکھوں؟ تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اس کو اتنا تنگ لکھ دے, اس کو اتنا تنگ لکھ دے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا اور دیکھنے لگا کہ دیکھوں اس میں اب کون کس کے جنازے آتے ہیں. کہتے ہیں پہلا جنازہ آیا جس میں 4 لوگ کاندھا دیے ہوئے تھے اور 4-5 لوگ ہی پیچھے چل رہے تھے. کہتے ہیں وہ جنازہ آیا, میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا یہ ہمارے محلے کے غریب آدمی کا جنازہ ہے, امیروں نے اس کے جنازے میں آنا بھی پسند نہیں کیا. کہتے ہیں ہم نے چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے. مسلم بن عمرو سے وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو قبر میں دفن کر دو. کہتے ہیں میں نے کہا مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے, میں اس کا پیسہ نہیں لوں گا. کہتے ہیں کہ تم تو اس کو قبر میں دفن کرنے آئے ہو, اس کا انجام میں دیکھ چکا ہوں کہ یہ کتنا نیک ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اس کے شب و روز کیسے گزرتے تھے, تو محلے کے لوگوں نے کہا یہ غریب ضرور تھا لیکن نمازیں نہیں چھوڑتا تھا, نبی پہ درود پڑھنا نہیں چھوڑتا تھا, نبی پہ درود پڑھنا کبھی اس نے نہیں چھوڑا. غریب ضرور تھا لیکن اس کے گھر سے کبھی نبی کی شریعت رخصت نہیں ہوئی. گھر والے بھی شریعت پہ عمل کرتے تھے, یہ خود بھی شریعت پہ عمل کرتا تھا, یہ بڑا نیک پرہیزگار تھا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اب مسلم بن عمرو سے وہ بزرگ کہتے ہیں میں دوسری قبر کے بارے میں دیکھنے لگا کہ اس میں کون آتا ہے جس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا گیا. کہتے ہیں ایک جنازہ آیا جس کو صرف 4 لوگ ہی کاندھا دیے ہوئے تھے, کوئی مجمع نہیں تھا اس کے پیچھے. کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کوئی مسافر ہے جو حالت سفر میں انتقال کر گیا. ہم لوگوں نے آپس میں چندہ کر کے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے, تمہیں اجرت کتنی چاہیے؟ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے اجرت نہیں چاہیے, تم اسے دفن کرو, تم اسے مسافر سمجھ رہے ہو, اس کا انجام میں دیکھ چکا ہوں یہ اللہ کا کوئی ولی ہے جس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا گیا. اے میرے عزیزوں, میری ماں بہنیں اس پروگرام کو سننے آئی ہیں, غور سے سنو. مسلم بن عمرو سے وہ بزرگ کہتے ہیں وہ جو تیسری قبر تھی جس میں آگ کا سینک آ رہا تھا, تپش آ رہی تھی, اب میں سوچنے لگا کہ اس میں کون آتا ہے. کہتے ہیں ایک جنازہ آیا, پھولوں سے لدی ہوئی میت تھی. کہتے ہیں لوگ دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے تھے, ایک دوسرے کے پیروں پہ پیر رکھ دیتے تھے جنازے کو کاندھا دینے کے چکر میں. کہتے ہیں میں قریب گیا جنازے کے, میں نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کسی نے بتایا یہ شہر کے سب سے بڑے امیر آدمی کی بیوی کا جنازہ ہے, یہ شہر کے سب سے بڑے رئیس آدمی کی بیوی کا جنازہ ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ عورت تھی کیسی؟ کہا کہ یہ عورت گھر سے بے پردہ نکل کے مارکیٹ جاتی تھی, گھر سے بے پردہ بازاروں میں گھوما کرتی تھی, اس کے گھر میں دولت بہت تھی, پیسہ بہت تھا, روپیہ بہت تھا, لیکن نبی کی شریعت پہ عمل نہیں تھا, نبی کی شریعت پر اس کا عمل نہیں تھا, نبی کی شریعت پر اس کی پابندی نہیں تھی. وہ بزرگ کہتے ہیں مسلم بن عمرو میں نے دیکھ لیا یہ قبرستان ہے, قبرستان جہاں دولت کام نہیں آتی ہے, جہاں پیسہ کام نہیں آتا ہے, جہاں رتبہ کام نہیں آتا ہے, جہاں عہدہ کام نہیں آتا ہے, جہاں پر کوئی رتبہ کوئی شان کام نہیں آتی ہے, جہاں کام آتی ہے تو نبی کی شریعت کام آتی ہے, جہاں کام آتی ہے تو نبی کی شریعت پر پابندی کام آتی ہے. سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ.
شریعت مصطفیٰ حق خطابت. سبحان اللہ. میرے عزیزوں اس قبر کی تیاری کرو جہاں دولت کام نہیں آتی، پیسہ کام نہیں آتا، رتبہ کام نہیں آتا، اقتدار کام نہیں آتا، پاور کام نہیں آتا. دنیا میں اتنا پاور ہے جسے چاہو اسے گھر سے اٹھوا سکتے ہو، لیکن قبر کے اندر کوئی پاور کام نہیں آتا ہے. وہاں قبر میں کام آتا ہے تو نبی کی شریعت کام آتی ہے، نبی کے شریعت پر عمل کرنا کام آتا ہے، نبی سے سچی محبت کام آتی ہے، نبی سے سچی عقیدت کام آتی ہے. اور یاد رکھنا میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، جب باپ بیٹے کو دفن کر کے چلا آتا ہے، بھائی بھائی کو دفن کر کے چلا آتا ہے، رشتہ دار کو دفن کر کے چلا آتا ہے، پڑوسی کو دفن کر کے چلا آتا ہے، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا. وہاں کون ہے جو ہمارے کام آتا ہے؟ اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو. جہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آتا ہے وہاں نبی اپنے غلاموں کے کام آتے ہیں، وہاں نبی اپنے عاشقوں کے کام آتے ہیں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، جب فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے آیا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر میں نبی کی محبت کام آتی ہے، قبر میں نبی کی شریعت کام آتی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں مسلم بن عمرو، اس دن میں نے دیکھ لیا کہ یہ قبرستان ہے، یہاں صرف نبی کی شریعت کام آتی ہے، نبی کی سچی محبت کام آتی ہے. اس لیے شریعت پہ عمل کر کے دنیا سے جاؤ، نبی سے سچی محبت کر کے دنیا سے جاؤ. میرے عزیزوں یہ قبرستان ہے، اس کی فکر کرو، اس قبر کی فکر کرو، کالی کوٹری کی فکر کرو. وہ بزرگ کہتے ہیں اس دن سے میں جان گیا کہ نبی کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہم کو چلنا ہے. میرے عزیزوں جنازے میں شامل ہوا کرو تو نماز جنازہ ضرور پڑھا کرو. اس سے دو فائدے ہیں، نماز جنازہ پڑھنے سے دو فائدے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر میت گناہگار ہے اور نماز جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی پرہیزگار ہے تو اللہ اس کے صدقے میں میت کی بخشش کر دیتا ہے. اور اگر میت پرہیزگار ہے، نماز جنازہ پڑھنے والے گناہگار ہیں تو اللہ میت کے صدقے میں نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے. اس لیے ضرور شامل ہوا کرو، نماز جنازہ ضرور پڑھا کرو. اور شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ جب کسی کے یہاں جنازے میں جاؤ تو جب تک دفینہ نہ ہو جائے تو اس کی اجازت کے بغیر گھر والے کی گھر پہ مت آؤ. یہ حکم ہے شریعت کا. اور جب دفینہ ہو جائے تو بغیر اجازت آپ آ سکتے ہو. اگر کسی کے یہاں جنازے میں گئے ہو تو میرے عزیزوں، جو ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے حقوق سے بری ہو گئے. آقا فرماتے 5 حق ہیں جو اولاد پہ باقی رہ جاتے ہیں. الصلاۃ علیہما، اولاد اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھے. دوسرا حق آقا فرماتے ہیں الاستغفار لہما، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے. اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی. یہ حق ہے ماں باپ کا دنیا سے جانے کے بعد کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے. اب کون سی اولاد بخشش کی دعا کرے گی؟ جسے ہم نے قرآن پڑھایا ہوگا، جسے ہمیں اپنے نبی کا دین پڑھایا ہوگا، وہ نہ مغفرت کی دعا کرے گی. اس لیے اللہ نے اگر 4 بیٹے دیے ہیں تو میرے عزیزوں ایک بیٹے کو مدرسہ ضرور بھیج دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا تک نصیب نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قبر پہ ایصال ثواب کرنے والا تک نصیب نہ ہو. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 3 بیٹے، تینوں کو دنیاوی ڈگری دلائی، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی ماسٹر پروفیسر بنا، الگ الگ جگہوں پہ جا کر کے جاب کر رہے ہیں. کوئی ہاسپٹل کھول کے شہر میں رہ رہا ہے، باپ کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا تک نصیب نہیں ہو رہا ہے.
ایسے بھی دیکھے ایک بچے کو تم دینی تعلیم ضرور دلا دینا، ورنہ علم دین جو فرض ہے وہ تو ضرور ہی ہم کو اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے حل کر سکے، اتنا تو علم حاصل کرانا ہم کو اولاد کے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، دو حق ہو گئے کہ ایک پہلا حق نماز جنازہ پڑھے اولاد، دوسرا حق اپنے ماں باپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرے، تیسرا حق آقا فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے دنیا میں کوئی وعدہ کیا، کوئی عہد کیا اور وہ پورا نہ کر سکے اور انتقال کر گئے تو اولاد کے اوپر یہ حق ہے ماں باپ کا کہ وہ اپنے ماں باپ کی اس وصیت کو پورا کرے، اس وعدے کو پورا کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ماں باپ یا باپ نے یا ماں نے یہ کہہ دیا کہ میں مدرسے کے اندر ایک نل لگواؤں گا، اتفاق سے ان کا انتقال ہو گیا، نہیں لگوا پائے، ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو اولاد کے اوپر یہ حق ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ جو کام پورا نہ کر سکے، اولاد اپنے ماں باپ کا وہ کام پورا کرے۔ دو حق، تین حق ہو گئے۔ چوتھا حق، جو رشتے ماں باپ کی وجہ سے قائم ہیں ان رشتوں کو ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد ختم نہ کرے بلکہ ان رشتوں کو باقی رکھے۔ باپ کی طرف سے جو رشتہ ہے وہ ہے ددیال کا رشتہ، جیسے باپ کے بعد باپ کے بھائی، چچا تاؤ، پھوپھی پھوپا، یہ باپ کی طرف سے رشتے آتے ہیں، اور ماں کی طرف سے ننیحال کا رشتہ ہے، جیسے نانی ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں۔ یہ رشتوں سے رشتہ ختم نہیں کرنا ہے۔ باپ کی طرف سے جو رشتے آتے ہیں، جیسے باپ کی بیٹی بہن ہوئی، اس کے بچے بھانجی بھانجے ہوئے، تو یہ رشتے ختم نہیں کرنا ماں باپ کے انتقال کے بعد۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ان رشتوں کو باقی رکھے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا رہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جن سے ماں باپ کی دوستی تھی، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ ان سے دوستی ختم نہ کرے۔ جیسے باپ کا کوئی قریبی دوست تھا تو اولاد کو چاہیے کہ جیسے اپنے باپ کا ادب کرتا ہے ویسے ہی اپنے والد کے دوست کا بھی ادب کرتا رہے۔ جیسے وہ اسے ہر دعوت میں بلاتے تھے ایسے ہی اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اسے اپنے یہاں ہر دعوت میں بلائیں، لیکن ایمان کی شرط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 5 حق ہیں۔ ماں باپ کا انتقال بھی اگر ہو جائے تب بھی اولاد کو ماں باپ کے یہ حق ادا کرنا ہے۔ ماں باپ کے یہ حقوق اولاد کے اوپر رہ جاتے ہیں ان کے انتقال کے بعد میں۔ میرے عزیزوں، قبرستان چلے جایا کرو فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں فالمیت فی القبر الا کالغریق المتغوص ینتظر دعوتا تلحقہ من اب و ام و اخ و صدیق۔ آقا فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیتے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں۔ جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ دے کے سہارا دے کے باہر نکال لیتا، میرا باپ نکال لیتا، میرا بھائی نکال لیتا، میرے دوست نکال لیتے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو قبرستان میں لیتے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں، ینتظر دعوتن، وہ دعا کا انتظار کر رہے ہیں۔ باپ اگر قبر میں ہے تو اولاد کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، اور اولاد اگر قبر میں ہے تو وہ ماں باپ کی دعا کا انتظار کر رہی ہے۔ رشتہ دار اگر قبر میں ہے تو وہ رشتہ دار کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، دوست قبر میں ہے تو دوست کی دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب اسے ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے سب سے بہتر چیز اس کے لیے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اپنے عزیزوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہا کرو۔ آقا فرماتے ہیں من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم، جو قبرستان جائے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ دے تو اللہ قبرستان کے مردوں کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے اور پڑھنے والے کو تعداد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔
چلے جایا کرو قبرستان، ایصال ثواب کر دیا کرو۔ پورا قرآن یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ الحمد تو ہر مسلمان کو یاد ہوگی، سورہ اخلاص قل واللہ شریف تو ہر مسلمان کو یاد ہوگی۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر کے اپنے عزیز کے لیے ایصال ثواب کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے گا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک روایت کو الملفوظ شریف کے اندر بیان کیا ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی کی روایت کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف، اب آدمی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو چلو ہم مانتے ہیں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو کلمہ شریف تو ہر مسلمان کو یاد ہوگا، کلمہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے، مسلمان ہے تو کلمہ یاد ہوگا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ شریف تو ہر مسلمان کو یاد ہے، اس کا ثواب سنو۔ آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شیخ محی الدین ابن العربی کی روایت کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر کے اپنے عزیز کے لیے ایصال ثواب کر دے تو اللہ کلمہ شریف پڑھنے والے کو بھی بخش دیتا ہے، اور جس کے لیے ایصال ثواب کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ تو ایصال ثواب کر دیا کرو میرے بزرگوں۔ نماز پڑھنے جب مسجد میں جاؤ تسبیح لے لو 100 دانوں والی، کلمہ شریف ہی پڑھتے رہے اس پر۔ دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، چوراہوں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کچھ نہیں رکھا ہے۔ لیت الشاب یعودو کی رٹ لگاتے رہو، جوانی لوٹ کے آ جائے، جوانی لوٹ کے آ جائے، لوٹ کے نہیں آئے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دوستی ملک الموت سے تھی، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ اب دوستی ہے تو دوست ہے، رات میں بلاؤ گے تو رات میں دوست آئے گا مدد کے لیے، اگر سچی دوستی ہے تو دن میں بلاؤ گے تو دن میں دوست آئے گا مدد کے لیے۔ اسرائیل علیہ السلام سے دوستی حضرت داؤد علیہ السلام کی، تو ایک دن اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے حضرت داؤد علیہ السلام دیکھو تم ہمارے دوست ہو، تم سب کی روح نکالتے ہو؟ کہا ہاں نکالتا ہوں۔ کہا دیکھو دوست، دوستی کا کچھ تو حق ادا کرنا، جب تم ہماری روح نکالنے آؤ تو پہلے خبر کر دینا ہم کو، پہلے ہمیں بتا دینا جب ہماری روح نکالنے کے لیے آؤ۔ کہا کیوں نہیں، دوستی کا حق تو ضرور ادا کروں گا، بتاؤں گا میں آپ کو، پہلے ہی بتا دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن آ گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے، تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیسی دوستی ہے؟ آپ سے تو میں نے کہا تھا کہ میری روح نکالنے سے پہلے مجھے خبر کر دینا، اور تم نے مجھے خبر تو کی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے 3 قاصد بھیجے آپ کے پاس میں، 3 قاصد۔ کہا کون سے قاصد؟ کہا تمہاری داڑھی کے سر کے بال سفید ہوئے میرا پہلا قاصد۔ کہا جب تمہارے جسم کی ہڈیوں نے جواب دیا میرا دوسرا قاصد۔ کہا جب تم بستر پہ آئے میرا تیسرا قاصد۔ اب مجھے بتاؤ میرے بزرگوں، آج داڑھی کے بال سفید ہو گئے، جسم کے بال سفید ہو گئے، یہ بزرگی کی علامت کی، یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ قبر میں جانے کی تیاری کرو، یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ متقی بنو، یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ پرہیزگار بنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں نے 3 قاصد آپ کے پاس بھیجے۔ اللہ اکبر، آج ہم ان قاصدوں پہ غور نہیں کرتے، آج ہم اپنی داڑھی کے بال سفید دیکھ کر کے بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ اب ہم قبر میں جانے والے ہیں۔ میرے عزیزوں اب تو جوان موتیں ہو رہی ہیں، جوان لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، بالکل صحت و تندرست، بالکل آنکھوں کے سامنے فون پہ بات کی ہم سے، صبح کو خبر آئی کہ تمہارا عزیز دنیا سے چلا گیا۔ ایسی بیماریاں چل رہی ہیں، موت کی تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ قبر کی تیاری کرو، اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو، اور اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اللہ کی عبادت کر کے دنیا سے جاؤ، نمازیں پڑھ کے دنیا سے جاؤ، متقی
متقی بن کے دنیا سے جاؤ، پرہیزگار بن کے دنیا سے جاؤ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے، رضا منزل تو جیسی ہے وہ ایک میں کیا سبھی کو ہے، تم اس کو روتے ہو یا یوں کہو کہ ہاتھ خالی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کچھ عرض کرنے میں غلطی ہوئی ہو سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت، مولا مجھے معاف فرما۔